بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعنت اللہ وقال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنینهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیات مبارکہ 118 اور 19 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ لعنت اللہ، یعنی اس عبارت کا پچھلے اس سے تعلق ہے جو پیچھے گزرا، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے۔ وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا، وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ تلاوت کی گئی آیت مبارکہ کی تفسیر سماعت فرمائیے۔ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، یعنی یہ شیطان نے کہا، یعنی ان کی اوقات میں، ان کی محنتوں اور کوششوں میں، ان کی قوتوں اور قابلیتوں میں، ان کے مال اور ان کی اولاد میں اپنا حصہ لگاؤں گا اور ان کو فریب دے کر ایسا پرچاؤں گا کہ وہ ان ساری چیزوں کا ایک متعدد حصہ میری راہ میں صرف کریں گے۔ وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے۔ اہل عرب کے توہمات میں سے ایک کی طرف اشارہ ہے۔ ان کے ہاں قاعدہ تھا کہ جب اونٹنی 5 یا 10 بچے جن لیتی تو اس کے کان پھاڑ کر اسے اپنے دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے اور اس سے کام لینا حرام سمجھتے تھے۔ اسی طرح جس اونٹ کے نطفہ سے 10 بچے پیدا ہو جاتے اسے بھی دیوتا کے نام پر پن کر دیا جاتا تھا، اور کان چیرنا اس بات کی علامت تھا کہ یہ پن کیا ہوا جانور ہے، اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ خدائی ساخت میں رد و بدل کرنے کا مطلب اشیاء کی پیدائشی بناوٹ میں رد و بدل کرنا نہیں ہے۔ اگر اس کا یہ مطلب لیا جائے تب تو پوری انسانی تہذیب ہی شیطان کے اغوا کا نتیجہ قرار پائے گی، اس لیے کہ تہذیب تو نام ہی ان تصرفات کا ہے جو انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں کرتا ہے، جو انسان خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں کرتا ہے۔ دراصل اس جگہ جس رد و بدل کو شیطانی فعل قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز سے وہ کام لے جس کے لیے خدا نے اسے پیدا نہیں کیا ہے، اور کسی چیز سے وہ کام نہ لے جس کے لیے خدا نے اسے پیدا کیا ہے۔ بالفاظ دیگر وہ تمام افعال جو انسان اپنی اور اشیاء کی فطرت کے خلاف کرتا ہے، اور وہ تمام صورتیں جو وہ منشائے فطرت سے گریز کے لیے اختیار کرتا ہے، اس آیت کی روح سے شیطان کی گمراہ کن تحریکات کا نتیجہ
ہیں۔ مثلاً عمل قوم لوط، ضبط ولادت، ذہبانیت، برہم چرچ، مردوں اور عورتوں کو بانجھ بنانا، مردوں کو خواجہ سرا بنانا، عورتوں کو ان خدمات سے منحرف کرنا جو فطرت نے ان کے سپرد کی ہیں، اور انہیں تمدن کے ان شعبوں میں گھسیٹ لانا جن کے لیے مرد پیدا کیا گیا ہے، یہ اور اس طرح کے دوسرے بے شمار افعال جو شیطان کے شاگرد دنیا میں کر رہے ہیں، دراصل یہ معنی رکھتے ہیں کہ یہ لوگ خالق کائنات کے ٹھہرائے ہوئے قوانین کو نعوذ باللہ غلط سمجھتے ہیں اور ان میں اصلاح فرمانا چاہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کر دے، پس خداوند اس سے ناراضی کی حالت میں رات گزارے تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین سامعین محترم، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج آپ نے سورہ النساء کی آیات مبارکہ 118 اور 119 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور یہ ولاگ میں نے اپنے یوٹیوب چینل راہ ہدایت رشیدی اور بی اے رشید دونوں پر اپلوڈ کیا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے ان چینلز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو ضرور سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والے ایسے ولاگز ان کو باقاعدہ اور بروقت آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعز و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل کریں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔